السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب۔ پاکستان میں کل الیکشنز ہو گئے ہیں اور خیر و عافیت سے ہو گئے ہیں، اور اس الیکشنز میں وہ تو ہو گئے ہیں لیکن کافی زیادہ شک و شبہات پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ نعیم مصطفیٰ صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے ہر پروگرام میں کہ الیکشنز میں ہمیں جو خطرہ ہے وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہے جو دہشت گردی سے بھی بڑا ہے وہ خطرہ صرف ایک چیز کا ہے کہ الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جائیں۔ کل الیکشنز ہو گئے، الیکشنز کے نتائج دیر رات تک نہ آئے، ابھی تک 24 گھنٹے کا وقت تقریباً ہو گیا ہے، اور الیکشنز کے نتائج آفیشلی کچھ سیٹوں کے آ رہے ہیں، کچھ سیٹوں کے نہیں آ رہے۔ آئیں چلتے ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ الیکشنز ریزلٹ میں تاخیر اور دھاندلی کے الزامات کی کیا وجہ ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا وجہ ہے الیکشنز میں اتنا دیکھیں، میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا اور اپنے تجربے کی روشنی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر الیکشن میں کسی قسم کے اعتراض کی انگلی اٹھ گئی، کسی دوسرے فریق نے ایک فریق پر دھاندلی کا الزام لگا دیا یا کسی ادارے کی طرف کوئی شکایت ہوئی۔ اچھا، میں آپ کی بات کانٹر کر رہا ہوں۔ مزیدار بات یہ تصور یہ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی دھاندلی کا الزام لگائے گی، پی ٹی آئی یہ کرے گی۔ اب تو لگتا ہے جو سابقہ پی ڈی ایم تھی، پی ڈی ایم 2 جو شاید بن جائے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن میں کچھ ہو گیا، الیکشن میں کچھ ہو گیا۔ اس کے پیچھے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں، وجہ سننے کیا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں ان کا آر ٹی ایس بند ہوا تھا، ان کا پی ٹی آئی کے حق میں۔ ہاں جی، اس دفعہ ای ایم ایس بند ہوا پی ٹی آئی کے حق میں، خلاف۔ سر وہ حق میں رزلٹ آ گئے، کہہ رہے ہیں رزلٹ حق میں آئے لیکن بند خلاف ہوا، بند خلاف کہا جا رہا ہے، یہ عام تاثر۔ اچھا، ویسے آپ یہ دیکھیں مزہ آیا الیکشنز کا کل پھر؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں بالکل غیر جاندارانہ تجزیہ کہ الیکشن فری بھی تھے اور فیئر بھی تھے۔ فری بھی تھے، فری یہ نہیں کہ مطلب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہوگی، یہ علیحدہ بات ہے، وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کل کا پولنگ ڈے 8 فروری 2024 اس میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی، اٹ واز جسٹ اپ رائٹ ابو بورڈ۔ کسی قسم کے جو الزامات ہیں ان سے ہٹ کے یہ الیکشن ہوا، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ آزاد حیثیت میں لوگ جو بے سروپا تھے، آپ یہ یقین کریں بہت سے جگہوں پہ آزاد امیدوار جن کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی ان کے پولنگ ایجنٹس نہیں تھے۔ اوکے، بعض مقامات سے شکایت سر یہ تو آپ نے بہت دفعہ کا بات کی ہے کہ پی ٹی آئی آزاد حیثیت میں جائے گی، ان کو ان مشکلات کا سامنا ہوگا، وہی ہوا جو ہم دیکھ رہے تھے، وہ ہوا، لیکن اس کے باوجود عوامی پذیرائی مل گئی۔ سر یہ عوامی پذیرائی، میرا آپ سے سوال ادھر یہ بنتا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے یا اداروں کے خلاف ووٹ ملا عمران خان کو؟ دیکھیں، 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، عمران خان کا بیانیہ، لوگ کہہ رہے ڈٹ گیا بندہ، جیل میں بھی ڈٹا ہوا ہے، ایک بات، اور آخری دن تصویر کسی کے خلاف ڈٹا، وہ کسی کے خلاف ڈٹا۔ دوسری بات، یہ جو کہا جا رہا تھا کہ کھمبے کو ووٹ ملے گا، وہ مل گیا۔ اور تیسری اہم بات، انڈر 19 قیادت سے مقابلہ ہوا۔ تیسری بات جو ہے نا، میں نے اہم بات کہی، وہ یہ کہی تھی کہ پرسنالٹی بیسڈ الیکشن ہے۔ آپ یہ دیکھیں، سعد رفیق کے مقابلے میں لاہور سے لطیف کھوسا جیت گئے۔ سر آپ یہ لطیف کھوسا کا مقابلہ، اس کی وجوہات اور بھی ہیں، لطیف کھوسے کا مقابلہ ایک ایسے نوجوان سے تھا جس نے، اب تو ادھیڑ عمر میں ہمارے برابر کے، ایسے شخص سے تھا جس کی زمانہ طالب علمی سے سیاست سے لے کے آج تک کوئی انکاری نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ منجھا ہوا سیاستدان ہے۔ اس کو ایک ایسے شخص نے جو پہلی بار الیکشن میں اس انداز سے بطور وکیل آیا، عمران خان کا وکیل، نئی جماعت میں شامل ہوا، پیپلز پارٹی چھوڑی، ساری درینہ جماعت چھوڑ کے نئی جماعت میں آیا، وہ اس کے ہاتھوں سعد رفیق کی شکست، خواجہ رحیل اصغر، ان کے والد مرحوم شیخ اصغر، ان کے بھائی شکیل اصغر، ساری کی ساری فیملی سیاستدان، وہ خود 2 دفعہ MNA بنے۔ سر آپ یہ چھوڑے، میاں محمود اظہر، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا وہ جیت جائیں گے، میاں اظہر جیت گئے۔ اب یہ ساری کی ساری پرسنالٹی بیسڈ الیکشن ہوا۔ تیسری وجوہات میں ایک یہ بات شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو پرسنالٹی بیسڈ ہے نا، اس میں لوگوں نے حالانکہ حلقہ تبدیل کیا اس ایاز صادق کا۔ ایاز صادق کا جسٹر پوسٹر شریفانہ تھا، پڑھے لکھے آدمی تھے، اور جس حلقے میں وہ گئے تھے وہ مسلم لیگ نون کا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ جیت گئے۔ سر ادھر تو وہ جیت گئے، جو ادھر سوال کھڑا ہوتا ہے نا، آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا، ہم آف کیمرہ بھی بات کرتے رہے، آپ کو جب ہم کہتے تھے کہ ہوا نون لیگ کی چل رہی ہے، آپ تھے ادھر اور اس میں کوئی دو رہا ہے، آپ کہتے تھے نہیں یہ الیکشن ڈے میں پتہ لگے گا کہ ہوا کس کی ہے، آپ اس سے نہیں کر سکتے، یہ الیکشن ڈے میں آپ کو پتہ لگے گا، آپ دیکھیں گے ریزلٹ کیا ہوتا ہے الیکشنز میں۔ تو اس کا کیا ہے؟ میں نے 3 لفظ کہے تھے، میریکل یعنی معجزہ، ہاں جی، اور انقلاب میں نے یہ کہا تھا، کہا ہے آپ نے، وہ تو آن کیمرہ کا ہے۔ میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک، سر نواز شریف صاحب سیٹ ہار گئے،
मानसेरा से नहीं, वो तो उनकी देखिए, वो तो नहीं, वो बिलावल लाहौर आगे ये कोई नहीं। सर बिलावल भुट्टो को तो चले लाहौर की आपने बात अबाई की हल्के है से लड़े तो और बात होती है सर, वो भी अबाई हल्का अपने जो अच्छा, अबाई सवाल हल्के से से हार गए, अपसेट हुए, सुने, अबाई हल्के से आ रहे मौलाना फजलुर रहमान, पीडीएम के सरबराह हैं, अरे दोनों सीटें हार गए, दोनों हार गए, वो दोनों हार गए एक पे पशीन पे भी चल रहा था सर, पशीन पे चल रहा था, नेक टू नेक था, लेकिन फॉर्म 47 की वजह से रिजल्ट रोक दिया गया उनका, चले वो, लेकिन वो वहां जीते हुए फिलहाल आगे हैं, आगे हैं। आप एक बात समझे, नून लीग के साथ क्या हुआ। नून लीग सर वोटर एक मैं आपकी बात वोटर वही है, वोट भी वही है। आपकी बात काट रहा हूँ इधर ना, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 दफा का वजीर आजम, 4थी दफा का ख्वाब देख रहे हैं और शायद बन भी जाए पीडीएम की हुकूमत में गालबन। उनका हर ना एक अलहदा बात है मानसेरा में, उनको मतलब वो पॉपुलैरिटी नहीं शो कर पाए। चारों सूबों में कोई एक ऐसा बंदा नहीं था कि जो चारों सूबों से इलेक्शन लड़े जीत जाए। बिलावल भुट्टो पंजाब में आके हार गए, ये लीडर्स हैं, इन्होंने वजीर आजम बनना। ये एक जेस्चर होता है आई वॉश के तौर पे, ये कहा जाता है कौमी लीडर हैं तो हम सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं, हम सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं। सर इलेक्शन लड़ना और हार जाना ये आपकी कौमी जेस्चर्स को खराब नहीं करता? देखें, आबाई हल्कों से इलेक्शन जीता, नवाज शरीफ अपने हल्का जीत गए, अपना सारा खानदान उनका जीत गया, लेकिन आप समझे क्या है, इलेक्शन ने ये बात साबित की कि नंबर 1 मुस्लिम लीग नून के वोट्स और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की फतह और शिकस्त एक जैसी है। पीटीआई के वही लोग जो इमरान खान के, हाँ ये फर्क है थोड़ा सा, बल्ले का निशान नहीं था, पार्टी का झंडा नहीं था। इंतखाबी निशान आपको याद करने, ऊपर कोई इंतखाबी निशान है, नीचे कुछ है, अवाम ने याद किया, ये मुश्किल था, लोग लिख के ले गए हाथ पे, लिख के ले गए सर, ये सारा कुछ था। खवातीन को खासकर जो बूढ़ी, सर ये इधर हमने इधर भी डिस्कस किया था कि 1970 के बाद सबसे ज्यादा जो परसेंटेज निकली है खवातीन की वो इलेक्शंस में, और खवातीन वोट डालेंगे और वो लग रहा है कि वही वोट पड़ गया पीटीआई को। नहीं और सुने, पीटीआई के तकरीबन नशिस्तें वही हैं, नून की वही हैं। अगर किसी ने डेवलप किया अपने आप, पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध बिलखुसूस कराची, अंदरून सिंध भी, कराची भी बिलखुसूस, बलूचिस्तान, पंजाब का साउदर्न, ये सारे के सारे जगह वो डेवलप करके उन्होंने नशिस्तों में इजाफा किया है। नून लीग के साथ क्या हुआ, नंबर 1 ख्वाहिश, नंबर 2 ख्याल, सुन ले ख्वाब था, ख्याल था और ख्वाहिश थी, 3 चीजें, 3 खे हो गए, तीनों खे जो है ना, उनको चौथा के खाना खराब खमियाजा नहीं, उसका खमियाजा, चौथा के खमियाजा का। अब ये खमियाजा क्या हुआ, अच्छा अब ये समझे, ख्याल था उनका 2/3 का, हाँ जी, ख्वाब भी उन्होंने देखा था। मियां साहब ने सुबह कहा कि सब चिकना चूर हो गए सर, इलेक्शन में वोट कास्ट करने हैं, उन्होंने कहा मैं 2/3 से जितवाए, मैं मखलूत हुकूमत काम नहीं कर सकती। लाहौर में 2 हल्के कमजोर थे नून के, ये बहुत कम तजिया अभी तक हुआ होगा, 24 घंटे गुजर गए इस बात को, पोलिंग डे को, ये बहुत कम हुआ कि लाहौर के 2 हल्के कमजोर थे। एक अता तारड़ का 1 to 7 बहुत टफ मुकाबला था, और दूसरा कमजोर था ओन चौधरी का। एक वो जीत गए, नहीं दोनों जीत गए सर, अता तारड़ वाला जीत गया, ओन चौधरी तो इत्तेहादी है ना उनके। नहीं सुन, वही बात मैं कह रहा हूँ ना, 2 कमजोर थे, एक ओन चौधरी, हाँ जी, अता तारड़, 2 इनके उम्मीदवार कमजोर थे। दोनों जगह पे कल नवाज शरीफ पोलिंग के दिन सबसे ज्यादा दिन गुजारा इन्होंने, दोनों हल्कों में गए वो। कल वो ओन चौधरी के पास भी गए, वहाँ वोट डालना था उन्होंने, और वो सारा राउंड भी उन्होंने किया, तारड़ के हल्के में भी गए। आप ये देखें कि उन नवाज शरीफ के जाने से, आपने मरकजी क़यादत की बात की ना, मरकजी कायदीन जीत भी गए, मोस्टली जीत गए, 80-90% मरकजी कायदीन जीत गए, सियासी क़यादत जीती। सर मरकजी कायदीन जीत गए, एक बंदा जेल में बैठा, उसकी एक तस्वीर आती है इलेक्शन से पहले, वो खड़ा है, साथ उनके वकील हैं अबूजर नियाजी साहब, अच्छा इधर उनके खड़े शाह महमूद कुरैशी को गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदर से एक तस्वीर लीक होती है और एक पैगाम लीक किया जाता है साथ कि मैं जेल में हूँ तो अपनी तुम्हारी आज़ादी के लिए हूँ गालबन, ऐसा ना एक पैगाम लीक किया गया। कहते हैं कि उसने टर्न ऑफ द ट्विस्ट कर दिया। सुने वो क्या वजह लगी, ये पहले ही ख्याल था, हम यहाँ डिस्कस करते रहे। एक तो शराय वोटिंग जो है ना, जैसे परसेंटेज आप कह रहे हैं, टर्नआउट, वो टर्नआउट बढ़ गया सर, बढ़ गया बहुत। 30% होता तो नून सारी की सारी स्वीप कर सर, वो कह रहे हैं 40 से 50%, 50% भी ना, लेकिन जो हमने रश देखा हमारे हिसाब से वो 60% था। नहीं, वो बात आपने देखा ना, सब जगह देखा, वो ओवरऑल बताते हैं, ओवरऑल टर्न 50 के करीब है, इट कुड बी लेस देन 50, इट कुड बी मोर देन 20, लेकिन वो पीटीआई के हक में चला गया, 10%, 5% का मार्जिन है, वो सारे का सारा पीटीआई के हक में गया। वो नया वोटर था 18 साल वाला, जो सोशल मीडिया चला थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो था ना, उन लोगों ने काम दिखाया और पीटीआई ने बड़ी सीटें ली। इसमें एक बात में रखिएगा, मुस्लिम लीग नून अब मखलूत हुकूमत बन रही है ना, PDM 2 समझ, अब सर अब तो वो 2/3 मेजॉरिटी का ख्वाब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, 2/3 खत्म हो गया।
اب ایک جملہ میں نے اور کہا سر ادھر میں آپ سے نا آپ نے کہا تھا یہ بات کمپلیٹ ہوتی ہے، ادھر ایک اور اہم سوال ہے، وہ آپ کے جواب کے بعد ہم کرتے ہیں. ایک میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی جماعت حکومت سازی کرنے میں جائے گی نا، مخلوط حکومت بنے گی، PDM 2 ہوگی. میں نے کہا نئے PDM کی تشکیل ہو رہی ہے. آپ کی وہ بھی بات تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اندر سے ایک ہیں، وہی کھوجیں گے. اب جو کوئی بھی جہاں کہیں حکومت بنانا چاہے گا اس کو زرداری کے پاس جانا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک شخص کی دانش اور زیرک پن جو ہے نا وہ سب کو لے بیٹھے گا. وہی ہے. اس زرداری صاحب نے یہ ثابت کیا کہ وہ سب پہ بھاری ہے. یہ زرداری سب پہ بھاری. ایک تو یہ اب زرداری کے مائنس کوئی حکومت نہیں بن سکتی. اچھا زرداری کے مائنس کوئی حکومت بنتی بہت. پنجاب میں بھی ایون پنجاب میں ان کو بہت صحیح نا پیپلز پارٹی میں بھی سر آزاد اگر وہ دیکھیں پنجاب میں سب سے آزاد کا سن لیں، آزاد کا نہیں فنومنا بدل گیا آزاد کا. پنجاب میں قومی اسمبلی کے 5 اور صوبائی اسمبلی کے 11 ایسے حلقے ہیں جہاں آزاد جیتنے والے آزاد ایسے جو جیتے ہیں وہ PTI کے نہیں ہیں. سر یہ میں آپ سے بات نون لیگ کے ہیں. سر وہ نون لیگ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، آزاد کھڑے ہو کے جیت گئے. سر وہ آزاد نون لیگ میں چلے گئے، وہ الٹیمیٹلی نون میں جائیں گے. سر وہ الٹیمیٹلی نون میں جائیں گے. ہم اس کا کر لیتے ہیں. آزاد کا کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر سے کوئی پارٹی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اگر وہ انتخاب نہ کرے کیا وہ آزاد حیثیت میں بیٹھ سکتے ہیں؟ بیٹھ سکتا ہے، لیکن ایک بات سمجھیں، ٹیکنیکل بات کیا ہے. جن لوگوں کے رزلٹ تاخیر سے آ رہے ہیں ان کے 72 گھنٹے اس وقت سے کاؤنٹ ہوں گے جب الیکشن کمیشن آفیشیل رزلٹ دے گا. سر الیکشن کمیشن تو آفیشیل رزلٹ دے گا. ہمیں یہ بتائیں نا، یہ تو آگے آپ نے کہہ دیا ٹائم ہو گیا. اگر کوئی بندہ کسی پارٹی ایک دن فالتو مل گیا نا ان کو. سر ایک دن فالتو مل گیا. اگر کوئی پارٹی میں نہیں جانا چاہتا 3 دن ہے نا، اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا. وہ آزاد ایسے بیٹھے 5 سال بیٹھ سکتا ہے. بیٹھے 5 سال بیٹھے، لیکن 5 سال حزب اختلاف کون برداشت کر سکتا ہے؟ مجھے آپ نفسیاتی پہلو بتائیں اس کا. سر حزب 5 سال اپوزیشن میں کون بیٹھے گا؟ اس کے حلقے کے مسائل ہیں. سر اپوزیشن والوں کو پیکج نہیں ملتے. کوئی پیکج نہیں ملتا. پچھلی اپوزیشن نے کیا کیا؟ عمران خان کے دور میں PTI کا جو دور حکومت تھا اس میں خیبر پختونخوا میں بالخصوص اور قومی اسمبلی میں بالعموم کسی شخص کو، کوئی اپوزیشن کے کسی رہنما کو کوئی وہ نہیں دیا گیا، فیسلٹیز نہیں دی. اچھا سر فنڈ روک لیے گئے ان کے. 5 سال کون بیٹھے اور 5 سال کیا کرے گا یہ تو ہم کر لیتے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. PTI اب انٹرا پارٹی الیکشنز کو دوبارہ غور کر رہی ہے، بہت تیزی سے غور آؤٹ کر رہی ہے. اگر ان 3 دنوں کے اندر کیا کوئی ایسا چانس ہے کہ PTI اپنی وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا لے؟ بھائی سب کرائیں، جو مرضی کریں. اس وقت وہ رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے ان MNA MPs کی. تو پھر MNA MPs بکیں گے. MNA MPs بکیں گے نہیں. صحیح بھائی، صرف بکیں گے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ سارے کا سارا دار و مدار کلیدی حیثیت جو ہے آزاد کی ہے. آزاد وہ زرداری صاحب ان کو گروپ بنا کے دھڑا بنا کے اپنے ساتھ رکھیں گے، حکومت میں بیٹھ جائیں گے. ایکٹیو ہیں، اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں وہ انہوں نے کوئی بیرسٹر گوہر سے ملاقات بھی کر لی ہے. یہ میری اطلاع ہے آج ناشتے پہ. تو پھر جب بیرسٹر گوہر سے ملاقات ہو گئی ہے تو نہیں ملاقات ہوئی ہے، لیکن آج رات کا کھانا بڑا اہم ہے. آج جو عشائی کسی کے ساتھ بھی ہو، پہلے صاحب کا پیپلز پارٹی ممبر ہی ہے. دیکھیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھتری ہیں 3. پہلے دن 2، ایک نون کی چھتری تھی، ایک پیپلز پارٹی کی. آپ آزاد کی بھی ہے. اچھا میں نے 3 لوگ کہے تھے، نواز شریف کی چھتری، زرداری کی چھتری اور شجاعت کی چھتری. ان 3 چھتریوں میں سے 2 چھتریاں ہیں نواز شریف کی اور زرداری کی، تیسری ہے PTI کی. اب بدل گیا، اب فنومنا بدلا. PTI کی تیسری چھتری ہے. سر یہ ان میں سے جو اڑان ہوگی نا وہ آج رات یا کل دوپہر. سر یہ تو آج رات دوپہر تک آ جائیں گے. یہ آپ کھانے پہ ایک فائنل 1 لائن آنسر لیں گے آپ سے، کیا PTI کے جو آزاد ہیں یہ بک رہے ہیں یا نہیں بک رہے؟ بھئی یہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا یہ بتا دیں، لیکن دیکھیں اب اس میں سردار لطیف کھوس ہیں، وہ تو عمران خان سر کو نہیں چھوڑیں گے، سارے چھوڑیں گے. اچھا وہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑتے، میاں اظہر نہیں چھوڑیں گے سر. لیکن جو کوہاٹ کے کسی مضافات سے جیتا ہے، جو کولو سے جیتا ہے، جو جیتا ہے سوات کے مضافات سے، جو قبائلی علاقہ جات سے، خیبر سے، جمرود سے جیتا ہے، ان کو خریدنا، ان کی ہمدردیاں تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے. سر ہمدردیاں تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے. عمران خان وہ تو برابر ہے نا. سر عمران خان کہاں کھڑا ہے؟ جی عمران خان صاحب کہاں کھڑے؟ عمران خان جیل سے آ رہے سنیں، عمران خان میرا جملہ غور سے سنیے. عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ، پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ، یہ جو آزاد حیثیت میں جیتے ہیں انہوں نے کرنا ہے. اور جو نمبر 2 قیادت ہے بیرسٹر باہر جو بھی ہے، بیرسٹر گور صاحب اور بھی 3-4 ہیں، ان لوگوں نے کرنا ہے. اگر یہ دانش مندانہ فیصلہ کر گئے تو عمران خان صاحب باہر بھی آ جائیں گے، ان کو ریلیف بھی مل جائے گا. ایک بات اب مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو کسی نے کل سوشل میڈیا پہ ڈالا اور الیکشن وہ رزلٹ سے پہلے ڈالا. اس نے یہ کہا کہ عمران خان کا ووٹ نہیں ملا ان امیدواروں کو جو آزاد تھے. عمران خان کے نام کا 50% ملا، 50%
عدالتوں کے فیصلے کا ملا. لیکن سر جس کا بھی ملا نام تو عمران خان کا ہی آئے گا, ٹکٹ جس نے دی بس یہ دیکھیں جسے ٹکٹ دی وہ دیتا ہے. جی ناظرین آپ نے رائے کا سنی آپ نے اور اس کو مستفید بھی ہوئے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب سارا دار و مدار جو بھی ہے وہ آزاد کے اوپر ہے. کوئی اسلام آباد جا کے بیٹھ گئے ہیں زرداری صاحب اور سب اس طرح دیکھ رہے ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خان صاحب باہر آتے ہیں اور آتے ہیں تو کس صورت میں باہر آتے ہیں اور یہ آزاد کس پارٹی میں جائیں گے اور آزاد حیثیت سے کیا یہ بیٹھیں گے, یہ پریشر اپنے اوپر لیں گے 5 سال کا, یا کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے سیاست دانوں کی نظر میں کہ یہ 5 سال بھی نکال جائیں گے, یا کیا مخلوط حکومت بنتی ہے؟ کیونکہ میاں صاحب کی جو باتیں آ رہی تھیں سامنے وہ مخلوط حکومت کے حق میں نہیں تھے. زرداری صاحب کیا گیم دکھاتے ہیں, کیا بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے؟ کوئی کہہ رہے تھے میں آزاد کے ساتھ وزیر اعظم بنوں گا. جیسا نعیم صاحب نے بھی کہا کہ آزاد زرداری صاحب بیرسٹر گھوڑ سے ملاقات ہو گئی, کیا یہ 70 کے 70 یا جو 80 سیٹیں ابھی تک ہمیں نظر آ رہی ہیں ابھی تک کہ غیر حتمی غیر سرکاری, کیا یہ بلاول بھٹو کے ساتھ جا کے ان کو وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو بہت جلد ہو جائے گا. لیکن جو سب سے خوش آئین بات ہے, پاکستان میں جمہوریت کا چوتھا ادوار مسلسل اپنی منزل کو چھو رہا ہے, اور جو سب سے خوش آئین بات یہ کہ ایک اور جمہوری حکومت آئے گی پاکستان میں. اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت اور ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.